Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. دوسری سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ۔ ہر شے کا ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک عروج ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید کا عروج سورہ بقرہ ہے، قرآن مجید کی طویل ترین سورہ مبارکہ اور مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ بالکل آغاز میں آج وضاحت کر دیتا ہوں، یہ قرآن مجید کے وہ حروف ہیں جنہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ عموماً یہ سورتوں کے شروع میں آپ کو ملیں گے، بالکل سورت کا جہاں آغاز ہو رہا ہوگا اس سورت کے شروع میں حروف مقطعات آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یہ حروف مقطعات وہ ہیں جن کا اصل مطلب کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ ہم انہیں الف لام میم ہی پڑھیں گے، الگ الگ 3 حروف کے طور پر۔ اور عموماً آپ دیکھیں گے، یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے گا۔ اب ہم انشاءاللہ جب آگے صورتوں میں چلیں گے تو پھر یہ قاعدہ میں صرف اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سوائے ایک آدھ ایکسیپشن کے، استثناء کے، آپ کو یہی ملے گا کہ جہاں پہ حروف مقطعات آئے ہوں گے اس کے فوراً بعد قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہوگا۔ جیسے یہاں سورۃ البقرہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کامل کتاب ہے، اکمل کتاب ہے، نہ اس میں کوئی شک ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن ہے، نہ اس میں کوئی غلطی ہے، نہ آپ اس میں الفاظ کے اعتبار سے کوئی غلطی دکھا سکتے ہیں، نہ صرف و نحو کے اصولوں کے اعتبار سے کوئی غلطی دکھا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس میں معنی و مطالب کے لحاظ سے کوئی غلطی دکھا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی قرآن مجید میں سے غلطیاں ڈھونڈنے کی، نہیں ڈھونڈ پائے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ یہ کون لوگ ہوں گے متقین؟ ان کی کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ یہ غیب کیا شے ہے؟ یعنی سادہ ترین ڈیفینیشن آپ اس کی وہ کر سکتے ہیں کہ ہر وہ شے غیب میں شمار ہوگی جسے آپ اپنی 5 سینسز یعنی حواس خمسہ کی بنیاد پر ثابت نہ کر سکیں۔ کیا آپ اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اپنے کانوں سے ڈائریکٹ اللہ کی آواز سن سکتے ہیں؟ کیا جنت کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن ہے؟ کیا جہنم کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن ہے؟ کیا جنت کی نعمتوں کا ادراک ممکن ہے؟ کیا جہنم کے عذاب کا ادراک ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ساری وہ چیزیں جن کو آپ اپنے حواس خمسہ سے ثابت نہیں کر سکتے، اس کے باوجود ان پر ایمان لانا، اس کے باوجود انہیں ماننا، ان پر یقین کامل رکھنا، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت ان کی یہ، وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے دین کا دار و مدار صرف عقل پر نہیں ہے، ان کے دین کا دار و مدار صرف سائنس پر نہیں ہے، بلکہ ان کے دین کا دار و مدار وحی پر ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ یعنی ہم یہ تو ایمان لاتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی ہے، ہم یہ تو ایمان لاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی ہے، ہم یہ تو ایمان لاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی ہے، لیکن یہ کتابیں اور صحیفے جس موجودہ حالت میں اس وقت ہیں ان کو ہم اللہ کی کتابیں نہیں مانتے، اس لیے کہ جس
طرح اللہ نے انجیل کو نازل کیا تھا، آج انجیل اس صورت میں موجود نہیں ہے، اس میں تحریفیں ہو چکی۔ آپ بائبل کوئی بھی لے لیں تو آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے ایڈیشن، فلاں سال کا ایڈیشن ہے، فلاں سال کا ایڈیشن ہے۔ تو ایڈیشن سے مراد کیا ہے؟ ہر سال اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو وہ کتابیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں جس طرح اللہ نے انہیں نازل کیا تھا ان نبیوں پر۔ جس حالت میں آج موجود ہیں انہیں اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ ایک ہی کتاب ہے اللہ کی جو اپنی صحیح ترین حالت میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، اور وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ الحمدللہ۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت، دیکھیں باقی ساری چیزوں کے ساتھ ایمان کا لفظ آ رہا ہے، ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ ان الذین کفروا، اب دو آیتیں آئیں گی کفار کے بارے میں، ایمان والوں کا تذکرہ یہاں تک ہے، واولئک ھم المفلحون تک، اس کے بعد دو آیات کفار کے متعلق ہیں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کریں، انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کس کے ڈرانے کی بات ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون دعوت دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کفر آ چکا، آپ انہیں دعوت دیں یا نہ دیں، آپ دعوت دیتے رہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں، لیکن ڈس ہارٹ نہیں ہونا آپ نے، اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی۔ یہاں مہر سے مراد سیل ہے، اللہ نے سیل کر دیا ان کو۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اب یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے منافقین کا، جن کے دلوں میں نفاق موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اوپر سے کلمہ تو پڑھتے ہوں گے، بلکہ یہ کہ کلمہ پڑھنے سے آگے چل کے نمازیں بھی ادا کرتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے بھی ہوں گے، کہلوانے میں فخر بھی محسوس کرتے ہوں گے، لیکن دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ ابھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے اسے بیماری کہا ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے، انسان سارے کے سارے دینی اعمال و افعال سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ میں مثال عرض کر دوں، ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی، یہ کس کے ہاتھ پہ ایمان لایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ نمازیں کہاں پڑھتا تھا؟ مسجد نبوی میں، اور تاریخ میں آتا ہے پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ قرآن کس سے سنتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں ادا کرتا تھا، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا۔ اس کے باوجود قرآن نے کہا ہے رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ تو یہ دل کے اندر چھپی ہوئی بیماری ہے، اس لیے فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس بیماری کی دو بڑی اہم وجوہات بتائی گئی ہیں، ان کو سمجھ لیں، اللہ ہم سب کو نفاق کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ دو بڑی اہم وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور ہم ایمان لائے آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اس کے باوجود وہ ایمان والے کوئی نہیں۔ ایمانیات ثلاثہ گنی ہیں فقہا نے، تین ایمانیات ہیں بنیادی: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور رسالت پر ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں ہم آخرت پر ایمان لائے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔
لیکن اس کے باوجود یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ بات سمجھ لیں غور سے کہ ہمارے ایمان کی اصل بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کس اللہ کو مانیں گے؟ جس اللہ کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ ہم کس کتاب کو اللہ کی کتاب مانیں گے؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ ہم آخرت کا کون سا تصور مانیں گے؟ وہ نہیں جو یہود و نصارہ مانتے ہیں، وہ نہیں جو ہندو مانتے ہیں، ہم آخرت کا وہ تصور مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کرا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے جب ایک جملے میں ایمان کی تعریف کرنے کی بات آئی، ایمان کو ڈیفائن کرنے کی بات آئی، تو فقہاء نے لکھا الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان ہر اس چیز کی تصدیق کا نام ہے جو لے کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے ایمان کی بنیاد۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کو ماننے کا اقرار کرتے تھے، آخرت کا بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اقرار موجود تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں تھا۔ اس لیے کہا گیا وما هم بمؤمنین، اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم، لیکن وہ فریب نہیں دیتے مگر صرف اپنے آپ کو، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینا ممکن ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا، ہم ان کے درمیان آ کے سازشیں کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم منافق، ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم منافق ہیں۔ نہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، نفاق کا مرض۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ منافقت جسے اللہ نے مرض کہا ہے، مرض کبھی انسان کو بتا کے نہیں لگتا، بیماری وہ ہے جسے علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان بیمار ہو تو ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ شاید بہت کوئی یعنی ایسی بیماری خدا نہ خواستہ مجھے لگی، چھوٹی موٹی بیماری لگ گئی ہے۔ حالانکہ اصل میں جب وہ ٹیسٹ کرواتا ہے، جب وہ ڈائگنوز کراتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا خدا نہ خواستہ۔ اس لیے بار بار ہمیں اپنا ڈائگنوزس کرتے رہنا چاہیے، بار بار اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ نفاق میرے دل میں تو نہیں آ گیا۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے انہیں ان کی بیماری میں بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا منافقین کے ساتھ منافقین نے خود سے کوئی جنگ مول لی تھی مسلمانوں کے ساتھ؟ یہاں فساد سے مراد کیا ہے؟ جنگ نہیں ہے، بلکہ یہاں فساد سے مراد یہ ہے کہ ان منافقین کے اندر اصلاح کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ مسلمانوں اور کفار کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک جیسا کر دیا جائے، دین میں کچھ نہ کچھ لچک پیدا کر کے، کچھ نہ کچھ نرمی پیدا کر کے، دین کے کچھ احکامات کو الٹر کر کے، اور یہ کہا جائے کہ بس یہود و نصارہ میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو سب کو ایک ہی دین پہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، جان لو یہی ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب یہ دوسری بات ہے اور بہت اہم بات ہے، اسے سمجھ لیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون لوگ؟ جیسے ابو بکر و عمر ایمان لائے ہیں، جیسے عثمان و علی ایمان لائے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جیسے باقی صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، اس طرح تم بھی یقین کرو، اس طرح تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرو۔ قالو، اب ان کا جواب سنیے گا، انؤمنو کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ معاذ اللہ،
آپ اندازہ کیجیے کہ کیوں بے وقوف کہہ رہے ہیں صحابہ کو. کبھی آپ نے سوچا؟ ایک حکم آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کوئی آدھے گھر کا سامان لے کر حاضر ہو جاتا ہے، کوئی پورے گھر میں جھاڑو پھیر کر لے کے آ جاتا ہے. اس کو خیال ہی نہیں ہے اس کی بیوی کیا کرے گی، اس کے بچے کیا کریں گے، اس کے گھر والے کیسے معاملہ چلائیں گے، اسے خیال ہی نہیں ہے. کیسے لوگ ہیں یہ؟ ایک آواز آتی ہے مسجد نبوی سے، انفروا فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، نکلو اللہ کے راستے میں، تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو. ایک آواز پڑتی ہے، یہ پکی ہوئی کھجوروں کے درخت چھوڑ دیتے ہیں، یہ اپنی ملازمتیں، یہ اپنے کاروبار، یہ اپنے کام، یہ اپنی زراعتیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں. یہ کیسے لوگ ان کی طرح ہی مان رہے ہیں؟ بادی اور نظر میں تو یہ بے وقوفی محسوس ہوتی ہے. ہم ان کی طرح ایمان نہیں لا سکتے. تو قرآن کہہ رہے ہیں الا انہم ہم السفہاء، بے شک اصل میں تو بے وقوف یہ لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ یہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب بھی ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، انہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ایمان لاتے ہیں، ہم تمہیں میں سے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب بھی تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے دین کا استہزاء کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہماری وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں. فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بدلہ لیتا ہے ان کے مذاق اڑانے کا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بھٹکتے رہیں. اللہ رسی دراز کرتا ہے ان کی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی ہے ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، تو انہیں ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوئے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کا حال یہ ہے، اللہ نے ان کی مثال دی ہے جیسے ایک شخص ہے جس نے آگ جلائی ہو. فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا. ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. کیسی زبردست مثال. یہ تو ہمارے ہیں نا وہ سٹوو لگے ہوئے ہیں، وہ سوئی گیس کا آپ نے نوب چلائی اور اس کے بعد ایک ماچس کی تیلی چلائی اور آگ جل پڑی. آپ ذرا سوچیں اس زمانے میں یہ سب کچھ تھا؟ آگ کیسے جلائی جاتی تھی؟ لکڑیاں اکٹھی کرو، پھر کسی نہ کسی طریقے سے دو پتھروں کو رگڑو، پھر کسی طریقے سے آہستہ آہستہ اس کو، یعنی وہ پھونکے مار کے وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جس عورت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، رات کو گئے ہیں اور پھر اس کو سارا سامان لا کر بیت المال سے خود دیا ہے، تو پھر آگ جلانی تھی. تو جو الفاظ آتے ہیں تو وہ جو ان کے غلام نے اس واقعے کی جو ڈسکرپشن بیان کی ہے کہ وہ جب آگ جلا رہے تھے اور لکڑیوں میں پھونکے مار کر آگ جلا رہے تھے اور ان کی داڑھی میں سے وہ دھواں جو ہے وہ نکل رہا تھا اور چڑھ رہا تھا ان کو. تو بہرحال اس بڑی مشکل سے اس کو آگ کو جلانے کا معاملہ ہوا کرتا تھا. اب یہاں مثال سمجھیں، منافق کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ایک وہ شخص ہے جس نے آگ جلائی، اس نے لکڑیاں اکٹھی کی، اس نے دونوں پتھروں کو رگڑا، اس نے کسی طریقے سے شعلہ پیدا کیا، پھر اس کے بعد پھونکے مار کے اس آگ کو بڑھایا، اور پھر جب وہ آگ جل گئی فرمایا ذهب اللہ بنورہم، اللہ اس کی آنکھوں کا نور لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ نے انہیں اسے چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا يبصرون، اب یہ دیکھ نہیں سکتے. اب ماحول روشن ہو چکا، آگ لگ گئی ہے، ماحول روشن ہے، لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس آگ کے بالکل قریب موجود ہونے کے باوجود دیکھ نہیں پا رہے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں کے اندر سے روشنی ختم ہو چکی، اندھے ہو چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نور ہدایت روشن ہے، ہدایت کی کرنیں نکل رہی ہیں، لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. عبداللہ بن ابی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی، دل کی بینائی ختم ہو چکی. سمم بکمن عمیون، اللہ فرماتے ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں.
کوئی تاریخ کی کتاب آپ کو نہیں بتائے گی کہ عبداللہ بن ابی کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تھا. ہو سکتا ہے اس وقت اگر کوئی ٹیکنالوجی ہوتی اور چیک کر لیا جاتا تو 6x6 نکلتی, بہترین بینائی ہوتی, سننے میں بھی بہترین تھا, بولتا بھی بہت تھا, سب کچھ تھا. قرآن کہہ رہا ہے گونگا ہے, اندھا ہے, بہرا ہے. کیوں ہے؟ دل کی بینائی ختم ہو چکی, دل کی سماعت بند ہو چکی. کانوں سے جو کچھ سن رہا ہے وہ دل تک نہیں جا پا رہا, آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ دل تک نہیں پہنچ پا رہا, حق بات زبان سے نہیں نکل پا رہی. سم بکم عمی, وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون, تو اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے. او کصیب من السماء, یا وہ برسنے والی بارش کی طرح ہیں آسمان سے. فیہ ظلمات و رعد و برق, اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور چمک بھی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق, وہ ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں بجلیوں کی آواز کی وجہ سے. حذر الموت, موت سے ڈرتے ہوئے. جیسے بجلی کڑکے نا اور بڑی زبردست قسم کی گرج آئے تو انسان بے ساختہ کیا کرتا ہے, اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے, اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مشغول کر لیتا ہے تاکہ وہ آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے. لیکن کیا اس کے کان بند کر لینے سے وہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا ہے؟ کیا کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھ بند کر لے گا تو موت سے بچ جائے گا؟ اصل میں منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ جب کبھی, یعنی آپ اندازہ کریں نا, آپ کی مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن ہوا, نماز کا وقت نہیں ہے, اذان کا وقت نہیں ہے, اور لاؤڈ سپیکر آن ہوا اور کسی نے ایسے ایسے کر کے لاؤڈ سپیکر ٹیسٹ کیا, آپ کے فوراً ذہن میں آئے گا کہ یہ اذان کا وقت تو نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ لاؤڈ سپیکر ٹیسٹ ہوا ہے, اس کے دو تین ہی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کی خدا نہ خواستہ فوتگی کا اعلان ہونے والا ہے, یا کسی کے گمشدہ ہونے کا اعلان ہونے والا ہے, یا کوئی خوشخبری واپڈا والوں کی طرف سے آ گئی ہے, ایسے ہی, یا یہ کہ کوئی چندے کی اپیل آنے والی ہے, اور آپ فوراً اپنی ہینڈز فری اٹھا کے کانوں میں لگا لیں اور کہیں کہ بس یہ میرے کانوں میں نہ پڑے, تاکہ یہ نہ ہو کہ مجھے بھی جا کر کچھ دینا پڑ جائے. منافقین جیسے ہی مسجد نبوی سے کوئی آواز شروع ہوتی تھی تو ان کو ڈر لگتا تھا کہیں یہ جہاد کی پکار نہ ہو, کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت نہ ہو. ڈر جاتے تھے. جہاد سے تو بہرحال موت کی وجہ سے ڈرا کرتے تھے. فرمایا واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ کافروں کو گھیر لینے والا ہے. یقاد البرق یخطف ابصارهم, قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو مٹا دے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جب بھی بجلی روشن کرتی ہے ان کے لیے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. واذا اظلم علیہم قاموا, اور جب اندھیرا کر دیتی ہے تو اس پر کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ اب کھڑے ہوئے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ان کو, ذرا سی بجلی چمکتی ہے, کچھ راستہ نظر آتا ہے, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, بجلی ختم ہوتی ہے, رک جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جب دنیاوی منفعت محسوس ہوتی ہے تو دین کے ساتھ چل پڑتے ہیں, اور جب دنیا کا فائدہ محسوس نہیں ہوتا انہی اندھیروں میں دوبارہ کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے کی قوت اور بینائی کو لے جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, پہلی دعوت اور پوری انسانیت کو دعوت, اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم, اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. لعلکم تتقون, تاکہ تم اس کی نافرمانی سے بچ سکو. الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی برسا دیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, پھر اللہ نے پھل نکالے اس میں سے جو تمہارے لیے رزق ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا, دیکھو اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہرانا. جو کچھ اللہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے اللہ کے سوا کو دینے والا ہے. یہ پھل کوئی اللہ کے سوا تمہارے لیے پیدا کر سکتا ہے, یہ پانی کوئی اللہ کے سوا تمہارے لیے برسا سکتا ہے, یہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے تم اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے؟ جب کوئی نہیں دے سکتا تو پھر تم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے ہو. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تم شک میں, پہلا چیلنج
پہلا چیلنج اور اوپن چیلنج. اگر تمہیں کوئی شک ہے نا مما نزلنا علی عبدنا، اس قرآن میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ کوئی سورت بنا کر اس جیسی ایک سورت لے آؤ. قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 3 صورتیں جو سب سے مختصر ہیں، اور تینوں صورتیں 3 آیات پر مشتمل ہیں، صرف 3 جملے ہیں، صرف 3 جملے. اوپن چیلنج ہے تم 3 جملے اس قرآن کے مقابلے میں لکھ کر لے آؤ. اور اس چیلنج کو پھر مکہ والوں نے مانا بھی، کہا ٹھیک ہے جواب دیتے ہیں. اپنی طرف سے ہوشیاری یہ کی کہ سب سے مختصر ترین سورت لی ہے، سورۃ الکوثر، 3 آیتیں، اس کو ڈسپلے کیا بیت اللہ پر، اور یہ اعلان کیا کہ بڑے بڑے شعراء آئیں جو اس کا جواب لکھ جائیں گے، جو اسے آگے کنٹینیو کر جائیں گے، جو اس جیسا کلام بنا جائیں گے، ہم اسے منہ مانگا انعام دیں گے، منہ مانگا انعام. بڑے بڑے شعراء آئے، واپس لوٹ گئے، نہیں لکھ سکے. ابو جہل ایک دن گھر میں موجود تھا، کسی نے کہا، دروازے پر دستک دی اور کہا، عمر بن ہشام، وہ جو تم نے سورت لکھ کے لگائی تھی نا قرآن کی چیلنج کے طور پہ، کسی نے اس کے آگے ایک جملہ لکھ دیا. آپ اندازہ کریں اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. خوش ہو کر گھر سے نکلا ہے، جا کر دیکھتا ہوں کون سا بڑا شاعر آیا اور کس نے کیا لکھ دیا، اور اب جا کے میں محمد کو کہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھا تمہارے کلام کا جواب لکھ دیا ہم نے، ہم اس جیسا کلام لے آئے ہیں. تم کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے، انسانوں نے ایسا کلام بنا دیا. بڑا خوش ہو کر بیت اللہ میں پہنچا، وہاں لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر. وہ چوتھی لائن جس نے ایڈ کی نا، اس نے لکھا یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. جو لکھ کر بھی گیا وہ یہ لکھ گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. ایک صورت لے آؤ اس جیسی. دنیا کا کوئی کلام لے لو گے، اسے بار بار سنتے رہو گے، اکتا جاؤ گے. قرآن کو 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ بھی سنو گے، تم میں اکتاہٹ اور بیزاری پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ایسا کرو اللہ کے سوا سارے مددگار بنا لو. ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تو قرآن کی ایک سورت کے بدلے میں ایک سورت نہیں لا سکتی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے. ساری کائنات مل کر بھی قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتی. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں. انسان تو ہوں گے جو شرک کرنے والے ہیں، اور وہ انسان جن پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں ان پتھروں کو بھی ہم اس آگ میں جلائیں گے. آپ اس جہنم کی انٹینسٹی کا اندازہ لگائیں. عام طور پہ پتھر آگ میں جلتے نہیں ہیں، وہ کیسی آگ ہوگی جو پتھروں کو بھی جلا دے گی. اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا ان باغات میں پھلوں والا رزق. قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کے پاس لایا جائے گا اس سے ملتا جلتا رزق. اب دنیا میں انگور کھا رہے ہیں تو جنت میں بھی ملیں گے، دنیا میں کھجوریں کھا رہے ہیں تو جنت میں بھی ملیں گی. تو وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے کھا کر آئے تھے. اسپیشل کیا ہے اس میں؟ انگور تو جنت میں، دنیا میں بھی کھاتے ہوتے تھے. انار کا ذکر ہے جنت میں ملیں گے، وہ دنیا میں بھی کھاتے تھے. کھجور کا ذکر ہے جنت میں ملے گی، دنیا میں بھی کھاتے تھے. مچھلی کا ذکر ہے جنت میں ملے گی، دنیا میں بھی کھاتے تھے. فرق کیا ہے؟ یعنی دیکھنے میں تو شاید ایسا لگے گا کہ یہ وہی چیزیں ہیں، کوئی اسپیشل نہیں ہے، لیکن کہا جائے گا کہ انہیں کھاؤ، اور جب انہیں کھاؤ گے
تو یہ ویسی نہیں ہوں گی جیسی تم دنیا میں کھایا کرتے تھے. ان کا وہ لطف نہیں ہوگا جو دنیا میں ہوا کرتا تھا. جنت کا لطف، جنت کا مزہ، جنت کی نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی ذہن میں، کسی عقل میں اس کا ادراک ہی ہو سکتا ہے، شعور نہیں آ سکتا اس کا. یہ تو چند اشارے ہیں جنت کے جو اللہ نے میرے اور آپ کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اٹریکشن کے لیے کر دی ہیں. اصل میں جنت کیا ہے یہ تو اللہ ہم سب کو لے جائے پھر ہی معلوم ہوگا انشاءاللہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضًا، بے شک اللہ آر نہیں فرماتا، بے شک اللہ جھجکتا نہیں ہے ایک مچھر کی مثال بیان کرنے میں. اصل میں یعنی مذاق یہ اڑایا جاتا تھا کہ قرآن میں مکھی کی مثال دی گئی ہے، قرآن میں مکڑی کی مثال دی گئی ہے، تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں. تم کہتے ہو تمہارا رب بڑا عظیم ہے، تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیتا کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اصل میں یعنی مفہوم یہ ہے اس آیت کا کہ اصل میں جس شے کی مثال دینی ہو اسی کے مماثل کسی شے کی مثال دی جاتی ہے. لہذا اللہ مکھی اور مکڑی تو دور کی بات ہے، اللہ تو مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی گھبراتا نہیں، جھجکتا نہیں. اللہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اللہ کو. اور مثال کیا ہے کہ اللہ نے جتنے سپیئر پارٹس، اللہ نے جتنے باڈی پارٹس اللہ نے کسی بڑے جانور میں فٹ کیے، اتنے ہی سپیئر پارٹس اللہ نے ایک مچھر کے اندر بھی فٹ کر دیے ہیں. یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے. تو اللہ کسی مچھر کی مثال دینے سے نہیں گھبراتا. فما فوقہا، بلکہ اس کے اوپر بھی کسی شے سے. ایک مراد تو مفسرین نے یہ لی کہ اس سے اوپر سے مراد یہ ہے کہ مچھر سب سے کم تر، تو اس سے اوپر جتنی چیزیں ان کی مثال تو آئی جائے گی. اور ایک مثال یہ ہے کہ اب سائنس نے اس بات کو ثابت کیا کہ فما فوقہا کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مچھر کے اوپر ایک بہت باریک سی جھلی ہے جس کو انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی. یہ تو جب مائکروسکوپ بنی تو نظر آئی کہ ایسا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو تمہاری آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی ہم اس کی مثال بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہم اسے جانتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کیا چاہتا ہے یہ مثال دینے سے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت اہم آیت، بہت اہم. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اس قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ ان سے بہت ساروں کو ہدایت بھی دے دیتا. ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے تھے کہ قرآن سے سب ہدایت ہی پاتے. نہیں، قرآن کو اگر ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی. قرآن کو اگر کسی شخص نے یہ اس لیے پڑھا کہ میں بڑا مدرس بن جاؤں گا، بڑا عالم بن جاؤں گا، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے گی، لوگ میری تعریفیں کرنے لگیں گے، تو یہ سب کچھ ہو جائے گا، ہدایت نہیں آئے گی. نیت ہدایت کی ہونا ضروری ہے، اللہ سے ہدایت مانگنا ضروری ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو امت مسلمہ میں سے فتنے بن کر اٹھے، جنہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، جنہوں نے امت کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سارے قرآن پڑھنے پڑھانے والے تھے، اس لیے کہ ان کی نیت قرآن سے ہدایت کی نہیں تھی، نیت کچھ اور تھی. وما يضل به الا الفاسقین، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر ان کو لوگوں کو جو نافرمان ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ لوگ جو اللہ سے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد. انہوں نے عہد الست کیا تھا، تمام روحوں کو جب اللہ نے اپنے سامنے حاضر کیا، ان سے پوچھا الست بربکم، تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ ہم آپ کو اپنا رب مانیں گے، آپ ہمارے رب ہیں. لیکن دنیا میں آ کے اس عہد کو بھول گئے، اللہ سے وہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جس صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ رشتوں کو جوڑا کرو، آپس میں محبت پیدا کیا کرو، ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر
پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ زمین میں جو کچھ بھی ہے پیدا کر دیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ نے انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں پیدا کیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، جس کو میں زمین پہ بھیجوں گا اور اس تک اپنے احکامات بھیجوں گا، اور وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والا ہوگا۔ اس کی نیابت یہ ہے، اس کی خلافت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرے گا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ ایک خلیفہ بناتے ہیں زمین میں، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون بہائے گا زمین میں۔ 2 پریڈکشنز کی تھی فرشتوں نے ہمارے بارے میں، زمین میں فساد برپا کرنے والے اور زمین میں خون بہانے والے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انسان نے فرشتوں کی ان دونوں پریڈکشنز کو بہترین انداز میں پورا کر دیا ہے۔ زمین میں فساد برپا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کی زمین پہ کھڑے ہو کے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کے حکموں کو توڑنا، یہ کیا ہے انسان نے، کر رہا ہے آج بھی۔ اور خون بہانا انسانوں کا ناحق، اس میں بھی انسان کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور حالانکہ ہم تو آپ کی حمد کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، پھر فرمایا اللہ نے کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا اللہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو علم آپ نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ قال، پھر اللہ تعالی نے فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام انہیں آپ بتائیں ان چیزوں کے نام جو انہیں نہیں پتا، آپ بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں آسمانوں اور زمین کے تمام راز جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ بات اس پورے آیت سے ایک بات تو واضح ہو گئی، اللہ نے فرشتوں پر انسان کی فضیلت کو کس طرح ثابت کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسے خاک سے بنایا اور تمہیں نور سے بنایا، یہ نہیں کہا، ورنہ تو فرشتے سپیریئر ہو جاتے۔ اللہ نے اس خاکی وجود کو جو سپریورٹی دی ہے، جو فضیلت دی ہے، علم کی بنیاد پر دی ہے۔ وہ علم جو فرشتوں کو اللہ نے نہیں دیا تھا، وہ علم اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا، علم کی بنیاد پر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ جو ابلیس تھا بنیادی طور پر جن تھا، آگ کا بنا ہوا تھا، لیکن اتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ اپنی عبادات کی وجہ سے آؤٹ آف ٹرن پرموشن پا کر یہ فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ آؤٹ آف ٹرن پرموشن تھی، فرشتوں کا سردار۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ کس شے پر؟ اپنی عبادت گزاری پر، اپنی بندگی پر تکبر کیا اس نے۔
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. جب تک عبادت کر رہا تھا ابلیس تھا، اور جب اس عبادت پر تکبر آ گیا تو شیطان ہو گیا. اسی لیے یہ بات سمجھ لیجیے گا، میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، دیندار لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ بہت الارمنگ بات ہے کہ کہیں انہیں اپنی دینداری پر تکبر نہ ہو جائے، کہیں اپنی عبادات پر غرور نہ آ جائے، کہیں اپنے علم پر تکبر نہ ہو جائے. ایسا ہو گیا تو پھر بہرحال شیطنت کا راستہ ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا آدم علیہ السلام رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو. پوری جنت تمہارے لیے اوپن ہے، پوری جنت سوائے ایک درخت کے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا. باقی پوری جنت اوپن، جہاں سے چاہو جتنا چاہو جب چاہو جو چاہو کھاؤ پیو موج کرو، بس اس ایک درخت کے پاس نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بہکایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے حوالے سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکلوا دیا ان دونوں کو جہاں سے وہ تھے، یعنی جنت میں سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے وہ کلمات سیکھ لیے اپنے رب سے جس سے انہوں نے پھر اللہ سے توبہ کی. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. یہ کون سے کلمات ہم سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ الفاظ سیکھے اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف فرما دیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب. فاما یاتینکم منی ہدن، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کبھی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کا شکار ہوں گے. یعنی وقتاً فوقتاً وہ ہدایت اللہ کے نبیوں کی صورت میں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ صحیفوں اور کتابوں کی صورت میں تمہارے پاس آتی رہے گی. اس کی اتباع کرتے رہنا، اس کے پیچھے چلتے رہنا، پھر نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم کسی غم میں مبتلا ہوگے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، وہی جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.